السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد اسماعیل باب شفا دواخانہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے فالج اور لقوہ کے بارے میں۔ فالج اور لقوہ یہ اکثر شروع ہو گیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی بیماریوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ خود ہمیں بیمار کرتا ہے اور ہم خود بیمار ہوتے ہیں۔ فالج اور لقوے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن 3 وجوہات جو ہیں نا وہ ٹاپ پہ ہے، مین ہیں۔ نمبر 1 بلڈ شوگر، نمبر 2 بلڈ پریشر، نمبر 3 کولیسٹرول۔ بلڈ شوگر بعض اوقات ہائی ہو یا لو ہو، اسی کے ساتھ ہی اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا شوگر ہائی ہو بلڈ پریشر لو ہو جائے یا پھر کولیسٹرول کی زیادتی ہو، ان وجوہات کی بنا پر یہ فالج لقوہ کا اٹیک ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ نوجوان دیکھے ہیں، اب تو بچوں میں بھی یہ بیماریاں کافی حد تک پھیل چکی ہیں۔ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے نہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھے اور نہ بلڈ شوگر اور نہ کولیسٹرول۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر ہیں، ان کی کہاوت بھی ہے کہ جو پیٹو ہے، جو زیادہ کھانے والا ہے، وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم انسان کی جو مٹھی ہے نا، اتنا انسان کا معدہ ہوتا ہے، اور جب انسان غذا کھاتا ہے، زیادہ غذا کھاتا ہے، تو اس کو پھر اس میں بڑی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو ایک تو جیسے میں نے کہا، پیٹو جو ہے وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ اس میں ہم مقدار جو خوراک ہے ہماری، اس کو ہم کم سے کم کھائیں، اس کا استعمال ہم کم کریں۔ اس کے علاوہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں جو کہ ہمیں آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، ہمیں آسانی سے ہضم ہو سکتی ہیں، ہم وہ چیزیں استعمال کریں۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ آج آپ بتاؤں گا، یہ ٹوٹکہ ہے، بہت پیارا ٹوٹکہ ہے۔ اس سے الحمدللہ فالج والے لقوے والے مریض بھی کافی صحت یاب ہوئے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں نا، اگر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے آدھ پاؤ لینا ہے دودھ، بھینس کا مل جائے، گائے کا مل جائے، دودھ لینا ہے، اور اس میں آپ نے آدھ پاؤ پانی ڈال دینا ہے۔ یہ ہو گیا پاؤ۔ اب 1 پاؤ یہ جو پانی والا دودھ ہے، اس کو آپ نے چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جب وہ ابلنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں 3 توریاں لہسن کی کوٹ کر ڈال دینی، اس کے اندر 3 توریاں لہسن کی کوٹ کر ڈال دیں اس کے اندر۔ پھر جب وہ صحیح طریقے سے بوائل ہو جائے، آپ اس میں 2 چمچ شہد کے ڈال دیں۔ اگر بیری کا شہد مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ملے تو کوئی بھی مل جائے شہد، وہ آپ شہد ڈالیں۔ یہ جو 1 پاؤ دودھ ہے پانی والا، آدھا پانی اور آدھا دودھ تھا، اس میں 3 توریاں لہسن کی کوٹ کر ہم نے ڈالی، اور پھر 2 چمچ شہد کے ڈالے۔ جب اس کو آپ خالی پیٹ پئیں گے، اس نسخے کو آپ خالی پیٹ پئیں گے تو آپ کی جو ہے بلڈ پریشر اور آپ کا جو کولیسٹرول ہے
یہ تو فوری طور پہ ہی نارمل ہوگا، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دنوں میں یہ آپ کا جو ہے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر یہ نارمل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہی نسخہ استعمال کریں گے اور ہم روٹی کم سے کم استعمال کریں، روٹی کے ساتھ چاول ہے، رائس ہے یا بیف ہے، اس کو ہم کم استعمال کریں گے تو پھر سالن کا استعمال کرنا ہے۔ سالن کو ہم نے نہیں چھوڑنا، سالن کو ہم یا تھوڑی سرید بنا لیں، ہلکی کوئی چیز اس میں سالن کو گاڑھا کر کے وہ چمچ کے ساتھ کھائیں۔ سالن زیادہ سے زیادہ کھائیں، کیونکہ جتنے بھی سالن میں سبزیاں بتاتا ہوں یا سالن بتاتا ہوں اس میں شوگر یا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے بڑھتی نہیں ہے۔ تو آپ سالن چمچ کے طور پہ کھائیں، چمچ کے ساتھ کھائیں، اور یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ کا جسم موٹاپا ہے، آپ موٹے ہیں، وزن آپ کی باڈی سے زیادہ وزن ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اب موٹاپا آ رہا ہے، پھر آپ اس نسخے کو 2 بار بھی دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو استعمال ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا، بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا، اور کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آپ نے بس پرہیز کرنا ہے صرف روٹی کا۔ روٹی اگر آپ 6 روٹیاں کھاتے ہیں پورے دن میں، 2 صبح، 2 دوپہر، 2 شام، تو آپ اس کو اب 2 روٹیاں کر دیں، کیونکہ آدھی روٹی صبح کھا لیں، آدھی روٹی شام کو کھا لیں، وہ بھی اب سالن میں بھگو کے کھائیں، سرید بنا کے کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بیماری پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس سے بے شمار اور بھی طریقے ہیں ہماری شوگر کو، بلڈ پریشر کو اور اس طرح کے کو کم کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہماری بھی کوشش یہی رہی ہے کہ علاج بالغذا کیا جائے، اور غذا کے ذریعے علاج کیا جائے تاکہ اخراجات کم ہوں، پریشانیاں کم ہوں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، دوسری بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے، دوسری بیماری کا علاج کرتے ہیں، تیسری بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے جب علاج بالغذا کریں گے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی، بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے، یہ لہسن، دودھ اور شہد والا آپ کو پسند آئے گا، آپ اس کو استعمال کریں گے اور اپنے مہمانوں کو، دوست احباب کو بھی اس کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی سے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور بلڈ کولیسٹرول یہ نارمل ہو جائیں گے۔ اس سے زندگی میں بہاریں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، طبیعت حشاش بشاش رہے گی۔